الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں جہاں دن کا روزہ رکھنا، رات کی عبادت کرنا افضل ترین اعمال ہیں، اسی طریقے سے دن کے روزے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی عبادت بتائی ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ میں 4 کام کثرت سے کرو۔ ان میں سے پہلا کام تسبیح، دوسرا کام تحمید، تیسرا کام تکبیر اور چوتھا کام تحلیل۔ پہلا کام تسبیح ہے، یعنی سبحان اللہ کا کثرت سے ہم ورد کریں، اور دوسرا کام ہے تحمید، یعنی الحمدللہ اس کلمے کا وظیفہ ہم کثرت سے کریں، اور تیسرا کام ہے تکبیر، یعنی اللہ اکبر، بار بار اس کا ہم ذکر کریں، اور چوتھا کام ہے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ان 4 یہ اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں، یہ 4 اللہ کی عظمت کے کلمات ہیں، یہ 4 اللہ کی یعنی کہ عظمت اور بڑائی اور کبریائی کے کلمات ہیں۔ ان کو ادا کرنے کے ساتھ ہماری زبان ذکر میں مشغول ہوگی، اور ان کے ذکر سے ہمارے دل میں اللہ جل جلالہ کی ذات کا یقین، آپ کی بڑائی اور آپ کی عظمت دل میں بیٹھے گی۔ تو لہٰذا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ 4 کام کریں، اور اگر ان 4 کاموں کو ہم الگ الگ کریں پھر بھی درست ہے کہ کچھ تسبیحات ہم سبحان اللہ کی، کچھ تسبیحات ہم الحمدللہ کی، کچھ تسبیحات ہم تکبیر کی، اور کچھ تسبیحات ہم لا الہ الا اللہ کی، یہ بھی درست ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم جمع کر کے پڑھیں تو جس طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب یہ جو کلمات ہیں گٹھے، اس کو اگٹھے بھی اگر ہم ایک تسبیحات اس کی پڑھتے رہیں تو پھر بھی ہمیں یہ اس کا اجر 4 کا مل جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنے کاموں میں، اپنے دنیاوی مشاغل میں بھی اس کا اہتمام کریں کہ ہمارا ہاتھ کام کی طرف متوجہ ہو اور ہماری زبان ان کلمات کے ادائیگی میں متوجہ ہو، اور کچھ وقت ہم نکال کر قبلہ رخ ہو کر یعنی کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی ذات کے دھیان کے ساتھ ہم تنہائی میں بیٹھ کر بھی ان کلمات کا ذکر کریں۔ یہ کلمات بہت ہی قیمتی ہیں، ہر ایک کی فضیلت الگ کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، جس کے نیچے عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جنت میں ایک جنتی اپنے جنت میں خوشی سے رہ رہا ہوگا، اچانک اس کو ایک خوشبو آئے گی، اور وہ اپنے خدام سے پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے آئی، تو جواب دیں گے آپ سے اوپر والے جنتی نے اپنا پہلو بدلا ہے تو اس کے پہلو سے خوشبو نکلی ہے۔ تو سوال ہوگا کہ اس کا کون سا عمل زیادہ ہے مجھ سے، تو جواب دیا جائے گا کہ اس نے آپ سے زندگی میں 1 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ ایسے ہی اللہ اکبر کا کلمہ یہ اللہ کی بڑائی کا کلمہ ہے، اللہ کی عظمت کا کلمہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ عبادت بھی ہے، کلمہ معرفت بھی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کو 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک سارے صغیرہ کبیرہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا جس طرح اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ان کلمات کی ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان دنوں میں ذکر کر کے ان تمام فضائل کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔